بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من شرح صدورنا لتحصيل علوم النبوية ونور قلوبنا بمعرفته وشرفنا بفهم قواعد النحوية والصرفية، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ آج ہم علم النحو کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم علم نحو سے متعلق جو ضروری مباحث ہیں انہیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی سبق میں ہم علم النحو کی تعریف پڑھیں گے اور اس کی وضاحت اور پھر اس کی تعریف میں جو قیودات ہیں وہ بیان کرتے چلیں گے، لیکن چونکہ طریقہ بھی یہی ہے، مدارس میں بھی اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی جب بھی کوئی علم شروع کیا جاتا ہے تو اس کے شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے اول جو ہے وہ ہے تعریف، اور تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے، یعنی طالب علم کو اتنا تو معلوم ہو جائے کہ وہ کس چیز سے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہے موضوع، یعنی اس علم کا موضوع کیا ہے، اور موضوع اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے امتیاز بین العلوم حاصل ہو سکے، یعنی ایک علم جو ہے وہ دوسرے علم سے جدا ہو سکے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس علم کی عرض و آیت کیا ہے، یعنی کس مقصد اور عرض کے لیے اس علم کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ یعنی عرض و آیت کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ طلب عبث لازم نہ آئے، یعنی طالب علم کو اتنا تو معلوم ہو جائے کہ بھائی جس علم و فن کو حاصل کر رہا ہوں وہ مفید ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ پھر چوتھی بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہے مقام اور مرتبہ، کہ جس علم کو طالب علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تاکہ مرتبہ کے بلند ہونے کے باعث اس کے حصول کا مزید شوق پیدا ہو۔ اور پانچویں بات وہ ہے مدون علم، یعنی جس علم کو طالب علم حاصل کر رہا ہے اس علم کو تدوین کرنے والا، اس علم کی تدوین کرنے والا اور اس کا مدون جو ہے وہ کون ہے۔ اور لازمی بات ہے مدون جس علم کا اعلیٰ ہو تو اس کی شخصیت کے بارے میں جاننے سے اس علم کی عظمت و شان جو ہے وہ بھی دل میں اتر جاتی ہے۔ اور چھٹی بات جس کا جاننا ضروری ہوتا ہے وہ مصنف کے حالات ہیں، کہ بھائی جس کتاب کو طالب علم شروع کرنے جا رہا ہے تو اس کتاب کے لکھنے میں اور اس کے لکھنے والے نے کتنی محنت اور عقریزی سے کام کیا ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ طالب علم بھی اس باب میں خوب صحیح کرے گا۔ یہاں پر ہم کوئی باقاعدہ کتاب تو شروع نہیں کر رہے، لیکن علم النحو کورس ہے اور اس میں ہم ضروری مباحث سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی سبق میں ہم علم النحو کی تعریف پڑھیں گے، اور پہلے ہم اس کی لغوی تشریح کریں گے لفظ نحو کی، کہ یہ لغت میں کن معانی میں استعمال ہوتا ہے، پھر اس کی اصطلاحی تعریف کریں گے، اور پھر آخر میں اصطلاحی تعریف میں جو قیودات ہیں ان کا ذکر کریں گے،
اور اس کے ساتھ ہمارا پہلا سبق ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے لفظ نحو جو ہے یہ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قصد یعنی ارادہ کرنا، طرف یعنی کنارہ، قبیلہ، پیرنا، اندازہ، مثل یعنی کی طرح، اور قسم۔ پھر یہاں پر جو 7 معانی مذکور ہیں لفظ نحو کے، ان معانی کو ایک شاعر نے اپنے شعر میں جمع کیا ہے۔ نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، وجدناہم مریضا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من زبیبی۔ نحونا ہم نے ارادہ کیا، ہم نے قصد کیا، نحو کی طرف، کس کی طرف؟ نحو کا، تیرے قبیلے کی طرف، یا حبیبی اے میرے دوست، اے میرے دوست ہم نے تیرے قبیلے کی طرف قصد کیا۔ نحونا نحو الف من رقیبی، نحونا ہم نے پیرا، نحو اندازہ، الف من رقیبی 1000 رقیبوں کا، ہم نے 1000 رقیبوں کا اندازہ پیرا۔ وجدناہم ہم نے انہیں پایا، ہم نے ان رقیبوں کو پایا، کس حال میں؟ مریضاً، مریض، کس طرح مریض؟ نحو قلبی، میرے دل کی طرح۔ تمنو من کا، جو تمنا کرتے تھے آپ سے، نحو من زبیبی ایک قسم کی کشمش کی۔ تو بھائی اس شعر میں جو ہے 7 معانی جو اوپر بیان کیے گئے ہیں وہ مذکور ہیں۔ نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، وجدناہم مریضا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من زبیبی۔ اے میرے دوست ہم نے تیرے قبیلے کی طرف قصد کیا، ہم نے 1000 رقیبوں کا اندازہ پیرا، اور ہم نے ان کو دل کی مثل مریض پایا جو آپ سے قسم کی کشمش کی تمنا کرتے تھے۔ اسی طرح لفظ نحو کا 8واں معنی ہے اعراض کرنا اور ہٹنا، اور جو فقہا کے اس قول میں ہے کہ ثم يتنحى عن ذلك المکان، یعنی قدوری وغیرہ میں جب آپ غسل کے مسائل پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب غسل کیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں جب نیچے پانی کڑا ہوتا ہے تو وہاں سے ہٹ کر پاؤں دھو لیا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے وہاں پر مذکور ہے کہ ثم يتنحى عن ذلك المکان۔ تو یہ تو 8واں معنی ہوا لفظ نحو کے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر معانی ہے، جیسے 9واں معنی ہے راستہ، راستہ، طریق، جیسے کہتے ہیں ھذا النحو السوی، یعنی ھذا الطریق مستوی، ھذا النحو السوی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اسی طرح 10واں معنی ہے فصاحت، فصاحت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے محاورہ ہے ما احسن نحوک فی الکلام، ما احسن نحوک فی الکلام، آپ کی فصاحت فی الکلام کیا ہی عمدہ ہے۔ یہ تعجب ہے اس پر کہ تیری کلام جو ہے وہ فصاحت سے بھرپور ہے۔ تو بھائی یہ فصاحت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ تو بھائی یہاں تک یہ لغوی معنی ہوئی لفظ نحو کے۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصطلاح میں علم النحو کی تعریف یہ ہے النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ النحو علم بأصول، نحو جاننا ہے ان اصول اور قوانین کا
یعرف بہا کہ جن کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں احوال اواخر الکلم الثلاث تینوں کلموں کے آخر کے حالات، اور وہ تینوں کلموں کے آخر کے حالات جو پہچانے جاتے ہیں وہ تین کلمے ہیں اسم، فعل اور حرف۔ نحو وہ علم ہے جس کے قوانین کے ذریعے تینوں کلموں اسم، فعل، حرف کے آخر کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں، من حیث الاعراب والبناء معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ، یعنی جسے ترکیب کہا جاتا ہے، اس کو بھی اس علم کے ذریعے سے سیکھا جاتا ہے، اور پھر اس علم کو علم الاعراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو بھائی اس تعریف میں چند قیودات ہیں، اور قیودات کی تفصیل جاننے سے پہلے ہم معرب اور مبنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے علم نحو میں جو تین کلمے ہیں اسم، فعل اور حرف، ان کے آخر کے حالات تو پہچانے جاتے ہیں، لیکن معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے لیے ہم مثال سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جاءنی زید رأیت زیدن مررت بزید، جاءنی میرے پاس آیا، کون آیا؟ زید، زید آیا۔ تو زید یہاں پر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جاءنی میرے پاس آیا، بھائی کون آیا؟ زید، زید آیا۔ تو زید جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی فعل کا صدور جو ہے وہ زید کی جانب سے واقع ہوا ہے۔ جبکہ دوسری مثال میں رأیت میں نے دیکھا، اب بھائی تم نے کس کو دیکھا؟ رأیت میں نے دیکھا زیدن، زید کو دیکھا۔ تو یہاں پر زید جو ہے یہ مفعول ہے، کیونکہ رأیت کا فعل اس پر واقع ہوا ہے۔ اور تیسری مثال میں مررت بزیدن، اس میں با جو ہے با یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ عمل کرتا ہے لفظ زید میں، اور اسے جر یعنی کسرہ دیتا ہے، یہاں پر کسرہ کی صورت میں جر موجود ہے۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے دوسری مثالیں بھی لے لیتے ہیں۔ جاءنی ھذا رأیت ھذا مررت بھذا، جاءنی ھذا میرے پاس آیا، کون آیا؟ ھذا یہ آیا، یہ میرے پاس آیا۔ تو ھذا یہاں پر فاعل ہے۔ اسی طرح رأیت میں نے دیکھا، تو بھائی کس کو دیکھا؟ ھذا، اس کو۔ رأیت ھذا میں نے اس کو دیکھا، تو اب یہاں پر ھذا جو ہے یہ مفعول ہے۔ اور تیسری مثال میں مررت میں گزرا، کس پر سے گزرا؟ بھذا، اس پر سے۔ اب یہاں پر بھی با جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ تو اول مثال میں زیدن اور ھذا یہ فاعل ہیں، دوسری مثال میں زیدن اور ھذا یہ مفعول ہے، اور تیسری مثال میں مررت بزیدن اور مررت بھذا میں زید اور ھذا جو ہے یہ مجرور ہے۔ فاعل ہونے کی حالت کو حالت رفعی کہتے ہیں، مفعول ہونے کی حالت کو حالت نصبی کہتے ہیں، اور جب حروف جارہ میں سے کوئی حرف جر اس پر داخل ہو تو اسے حالت جری کہتے ہیں۔ بس یہ تین حالتیں ہوئیں۔ اب اگر ان تین حالتوں میں ہم دیکھیں لفظ زید کو کہ حالت رفعی میں، حالت نصبی میں اور حالت جری میں اس کا اعراب کیسا ہے، تو بھائی حالت رفعی میں ہے زیدن، حالت نصبی میں ہے زیدن، اور حالت جری میں ہے زیدن، یعنی اس کے آخر میں جو دال ہے جو کہ محل اعراب ہے، اس پر جو اعراب ہے وہ کبھی پیش یعنی ضمہ کی صورت میں ہے، کبھی فتحہ کی صورت میں ہے، اور کبھی جر کسرہ کی صورت میں ہے۔ جبکہ دوسری
مثالوں میں جاءنی ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، ان میں ھذا جو ہے حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری تینوں میں جو ہے وہ ایک جیسا ہے، یعنی ان کا آخر جو ہے عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوا۔ تو بھائی یہاں پر زید جو ہے یہ معرب ہے، لفظ زید، اور لفظ ھذا جو ہے یہ مبنی ہے۔ تو بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لفظ جو ہے اس کے آخر کے حالات جو ہے ان مثالوں میں ہم نے پڑھ لیے۔ تو علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں کلمے کے آخر کے حالات پہچانے جاتے ہیں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور پھر کس طرح سے یہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جملہ بناتے ہیں وہ بھی ہم علم نحو میں سیکھتے ہیں۔ تو بھائی یہاں تک تو اس بات کی وضاحت ہوئی کہ نحو جو ہے وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے ان قوانین کو پہچانا جاتا ہے جن قوانین کے ذریعے تینوں کلموں اسم فعل حرف کے آخر کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور پھر بعض کلموں کو دوسرے بعض کلموں کے ساتھ جوڑنے کا جو طریقہ ہے یعنی ترکیب وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس اصطلاحی تعریف میں چند قیودات ہیں۔ اول النحو علم باصول، تو کہ علم نحو جو ہے وہ علم ہے، قوانین کے جاننے کا نام ہے نحو، تو اس میں تو علم النحو بھی آ گیا اور دیگر علوم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب آگے 4 قیودات ہے۔ اول قید یہ ہے کہ یعرف بہا احوال، کہ اس کے ذریعے سے احوال معلوم کیے جاتے ہیں۔ تو بھائی یعرف بہا احوال یہ پہلے لکھے تھے کہ اس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے کلمے کے احوال نہیں پہچانے جاتے بلکہ کلمے کی ذات پہچانی جاتی ہے، جیسے علم الصرف۔ اسی طرح وہ علم بھی خارج ہو گیا جس سے کلمے کی معانی پہچانی جاتے ہیں، جیسے علم منطق، علم معانی اور علم بیان۔ پھر دوسری قید جو ہے وہ ہے اواخر الکلم الثلاث، یعنی تینوں کلموں کے آخر کے حالات۔ تو بھائی اواخر اور الکلم الثلاث یہ دوسری قید ہے، اور اس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے کلمے کے اول اور وسط کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں، جیسے علم لغت۔ اور پھر یہ آخر کے جو حالات ہیں یہ تینوں کلموں کے ہیں، تو اس سے وہ علم بھی خارج ہو گیا جس سے جن و انس کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں، نہ کہ 3 کلموں کی، جیسے علم فقہ۔ اسی طرح تیسری قید جو ہے وہ ہے من حیث الاعراب والبناء، یعنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ تو بھائی یہ تیسری قید ہے، اور اس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے کلمے کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں باعتبار کافیہ بندی کے، جیسے علم عروض اور علم قوافی۔ تو اس قید کو لگانے سے فائدہ یہ ہے کہ علم عروض اور علم قوافی اصطلاحی تعریف سے نکل جائیں گے۔ اور چوتھی قید جو ہے اس تعریف میں وہ ہے وہ کیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ تو بھائی اس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے مفردات کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، نہ کہ بعض کلمات کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ، جیسے علم ہندسہ اور علم حیت وغیرہ۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے لفظ نحو کی جو لغوی معانی ہیں اور پھر اس کی علم النحو کی جو اصطلاحی تعریف ہے اور پھر اس تعریف میں جو قیودات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم علم النحو کی موضوع، عرض و غایت، مقام و مرتبہ اور پھر اس کی تدوین کرنے والے کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بحث کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔